بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اخلاق حمیدہ بھی بہت عمدہ تھا۔ قریش کے نزدیک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے مکمل، سب سے حسین، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ محبوب تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا اور صاف طور پر نظر آتا تھا۔ حافظ حسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ دو نام محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ستارے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے حسین بھی بہت نظر آتے تھے۔ قریش کی لڑکیاں ان کو بہت پسند کرتی اور چاہتی تھیں۔ جب عبداللہ کی شادی ہوئی تو قبیلہ قریش میں بنی مخزوم، بنی عبد شمس، بنی عبد مناف میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو کہ اس کی شادی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب شادی کے لیے جا رہے تھے، ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ یا رقیہ کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عورت ایک عالمہ اور کاہنہ بھی تھی۔ اس نے اپنے بھائی نوفل سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی عربوں خصوصاً قریش میں مبعوث ہونے والا ہے، اس کا نور اس کے والد کے چہرے سے جھلکتا ہوگا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے نور نبوت دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا، عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، شادی کا ارادہ ہے۔ قتیلہ نے اسی وقت جمع کی دعوت دی اور کہا، اس کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ شعر پڑھے، جہاں تک حرام کاری کی بات ہے اس سے بہتر تو مر جانا ہے۔ شریف آدمی اپنی آبرو اور دین کی حفاظت کیا کرتا ہے، اس لیے تو کیسے ایک غلط کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے عقد ہوا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ زہرہ کے معنی سفیدی کے ہیں۔ بی بی آمنہ کی دادی یعنی وہب کی ماں کا نام کیلا بنت ابو کبشہ تھا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد وہب انتقال فرما گئے تھے۔ وہ اپنے چچا وہیب ابن عبد مناف کی سرپرستی میں جوان ہوئی تھی۔ خواجہ عبد المطلب وہیب بن عبد مناف کے پاس گئے، اس وقت یہی بنی زہرہ کے سردار تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہب بن عبد مناف نے خود ہی اپنی بیٹی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اور رخصتی بھی کر دی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مقام اور نسب کے اعتبار سے قریشی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے مالک بن گئے تو انہوں نے پیر کے دن شعب ابو طالب میں جمرہ وسطیٰ کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے صحبت کی، جس کے نتیجہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں منتقل ہو گیا۔ عربوں کا دستور تھا کہ شادی کے بعد آدمی اپنے سسرال میں 3 دن رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد لوٹے تو قتیلہ نامی عورت سے ملے تو اس کو کہا کہ تم پہلی والی بات دوبارہ کہتی ہو۔ اس نے انکار کر دیا اور جواب دیا، کل جو نور تم میں نظر آتا تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اس لیے آج مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ قتیلہ یا رقیہ نے خواجہ عبداللہ سے کہا، خدا کی قسم میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا،
اس لیے میں نے چاہا کہ وہ نور مجھ میں آ جائے، مگر اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی، بلکہ جہاں اس نے چاہا وہاں اس نور کو منتقل کر دیا۔ اپنی بیوی کو خوشخبری دو کہ دنیا کا بہترین انسان اس کے پیٹ میں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے یثرب مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ خواجہ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ یثرب میں پہنچے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ایمن رضی اللہ عنہا کا اصلی نام برکتہ تھا۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا اصل نام برکتہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھی۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔